پی ٹی آئی کا آزادی مارچ، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ راولپنڈی ڈویژن کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال کا دیگر تمام اضلاع سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ راولپنڈی ریجن کی اہم شاہراہوں کو 23 سے زائد مقامات سے سیل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں گرفتار 100 سے زائد افراد کو 3 MPO کے تحت جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ کریک ڈاؤن کے لیے مزید ٹیمیں تشکیل، رینجرز کی نفری بھی سپورٹس کمپلیکس پہنچ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ آج ہوگا۔ عمران خان پشاور سے قافلے کی قیادت کریں گے۔ راوی پل کو بھی کنٹینرز لگا کر مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے اپنے نمائندگان سے۔ راولپنڈی اسلام آباد کی صورتحال جانیں گے اپنے نمائندہ خالد چودھری سے، جبکہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سہیل عباس بلوچ۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی صورتحال جانتے ہیں خالد چودھری سے۔ خالد، آپ بتائیے گا جڑواں شہروں کی کیا صورتحال ہے؟ کنٹینرز لگائے گئے ہیں، کیا کارکنوں کو روکا جا رہا ہے؟ جی بالکل، راولپنڈی کی مرکزی شاہراہ فیض آباد جو جڑواں شہروں کو ملواتی ہے، یہاں پر مکمل طور پر کنٹینرز لگا کر روڈ کو بلاک کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو جو 1-2 گاڑیاں اور چند موٹر سائیکل سکرین پر دکھائی دے رہے ہوں میرے عقب میں، تو یہ اطراف کی آبادی کے وہ لوگ ہیں جو راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ انہیں کہاں سے جو ہے کہیں اپنی منزل پر جانے کا راستہ مل سکے۔ تاہم اگر بات کی جائے مجموعی طور پر تو آزادی مارچ جو آج لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے جو مرکزی شاہراہ پشاور KPK سے آتی ہے، پشاور روڈ، اس جانب سے کنٹینرز لگانے کا سلسلہ رات گئے شروع ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہی سلسلہ پھیلتے پھیلتے فیض آباد اور اس وقت جو ہے IGP روڈ، اسی طرح مری روڈ جو راول ڈیم چوک تک جاتا ہے، اور اسی طرح فیض آباد سے جو مریڑ پل ہے راولپنڈی کا اور صدر پشاور روڈ تک یہی صورتحال ہے۔ جا بجا کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور اس تمام صورتحال کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور راولپنڈی کے جو تینوں الائڈ اسپتال ہیں وہاں تک جانے والے مریضوں کو بھی دشواری کا سامنا ہو رہا ہے، اور پکڑ دکڑ کا سلسلہ رات بھی جاری رہا ہے۔ لیکن زیادہ سرکردہ جو شخصیات ہیں یا اہم کارکنان ہیں، ان کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ پولیس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تاہم 100 کے قریب جو ہے کارکنان کو یہاں پر گرفتار کیا گیا ہے، جہاں مختلف تھانوں میں انہیں رکھا گیا تھا اور 16 MPO کے تحت ان کے خلاف مقدمہ بھی قائم۔ ٹھیک ہے خالد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ لاہور کی صورتحال جانتے ہیں سہیل عباس بلوچ سے۔ جی سہیل، آپ بتائیے گا آپ کہاں پر موجود ہیں اور اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے کنٹینرز لگائے گئے ہیں؟ جی بالکل لقمان، آج PTI کا آزادی مارچ ہے اسلام آباد کی جانب، اور اس سے قبل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف لاہور کی جو قیادت ہے ان کی جانب سے بتی چوک میں اکٹھا ہونے کے بعد GT روڈ سے اسلام آباد جانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستے تو بند ہیں، لیکن اس وقت میں بتی چوک راوی پل پر موجود ہوں، جہاں پر PTI کے تمام کارکن اور رہنما یہاں پر اکٹھے ہوں گے اور یہاں سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے کا ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ لیکن اس سے قبل راوی پل جو ہے وہ شدرے سے قبل یہاں پر کنٹینر جو ہے وہ لگا کر راستے مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ لقمان، یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ یہ ایسا پل ہے یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ عام شہری جو ہیں وہ ٹریفک گزرتی ہے، بڑے بڑے ٹرانسپورٹ جو ہیں وہ یہیں سے گزرتے ہیں، لیکن آج یہ بند ہونے کی وجہ سے انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب پولیس کی نفری جو ہے وہ بھاری یہاں پر پہنچ چکی ہے، واٹر کینن جو ہے وہ کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے یہاں پر پہنچا دی گئی ہے۔ پولیس کی نفری جو ہے وہ صبح سے ہی یہاں پر موجود ہے، جبکہ جو میٹرو ٹرین ہے اس کو بھی جو ہے وہ MU کالج سے لے کر شدرے تک مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور میٹرو ٹرین کے راستوں پر بھی جو ہے کنٹینر رکھ دیے گئے ہیں تاکہ وہاں پر PTI کارکن جو ہیں وہ چل نہ سکیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر یہاں پر راستوں کو بلاک کیا گیا ہے اور پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے۔ کارکن جو ہیں یہاں پر جمع ہونے کے لیے ان کی جانب سے کہا گیا، لیکن ابھی تک یہاں پر کارکن نہیں پہنچے، کیونکہ PTI کا آج لاہور میں کہا گیا تھا کہ بتی چوک جو ہے وہاں پر کارکنان نے پہنچنا ہے۔ سہیل عباس بلوچ وہاں کی صورتحال ہمارے سامنے رکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر خالد چودھری سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی خالد، آپ بتائیے گا وہاں پر کون سا مقام رکھا گیا ہے جہاں پر کارکنان جمع ہوں گے، راولپنڈی سے نکلیں گے، اور پھر ان کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں؟ جی راولپنڈی کی اگر بات کی جائے تو 2 مقامات ہیں جہاں سے جو ہے ریلی کی صورت میں لانگ مارچ میں شرکت کی جائے گی، جس میں جو پہلا مقام ہے لال حویلی، جہاں سے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے آج دن 2 بجے وہاں سے نکلنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور کارکنوں کو انہوں نے وہیں پر پہنچنے کی ہدایت کی ہوئی ہے۔ اسی طرح دھمیال ہاؤس جو ہے وہاں پر سابق وزیر قانون راجہ بشارت
کی قیادت میں جو ہے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی. تاہم یہ 2 بڑی ریلیاں ہیں جن کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ دیگر مقامات سے بھی جو پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں ان کی طرف سے بھی جو لانگ مارچ میں شرکت کے حوالے سے اعلان کیے گئے ہیں. لیکن یہ 2 بڑے مقامات ہیں جہاں سے آج جو ہے پولیس اور شرکا جو ہے لانگ مارچ کے ان کے درمیان جو ہے امکان ہے کہ جھڑپ ہو سکتی ہے. اور لال حویلی جو خاص مرکز ہوگا جہاں شیخ رشید پہنچیں گے ان کا دعویٰ ہے، تاہم ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. رات بھی جو ہے لال حویلی میں ان کی گرفتاری کے حوالے سے، جبکہ ان کے بھتیجے سابق ایم این اے شیخ راشد شفیق کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس نے چھاپے مارے تھے. اور دمیال ہاؤس میں بھی گزشتہ روز بھی جو ہے پولیس نے سابق وزیر قانون کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے تھے. تاہم کارکنان کی ابھی کوئی ایسی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ صبح کا ابھی آغاز ہوا ہے. تاہم جو دن آگے بڑھے گا، کارکنان مختلف مقامات پر پہنچ کر جو ہے تمام صورتحال کو سامنا کریں گے. لیکن تمام مری روڈ کی شاہراہ جو ہے وہ بند ہے، تمام شاہراہیں بند کی گئی ہیں. خالد چودھری راولپنڈی اسلام آباد کی صورتحال ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. اسی طرح سے لاہور سے سہیل عباس بلوچ ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. مزید آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی لانگ مارچ سے پہلے گرفتاریاں. تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا. انہیں 16 ایم پی او کے تحت حراست میں لیا گیا ہے. میاں محمود الرشید کو پولیس نے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا. پولیس نے شفقت محمود کے گھر پر بھی چھاپا مارا. پولیس نے شفقت محمود، حماد اظہر، زلفی بخاری اور ولید اقبال کے گھر پر بھی چھاپے مارے، جبکہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے درجنوں کارکنوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر سینیٹر اعجاز چودھری کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اعجاز چودھری کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. پولیس نے گھر کے دروازے توڑ کر گرفتار کیا. سینیٹر اعجاز چودھری کے بیٹے کا کہنا ہے والد کو چیئرمین سینٹ کے احکامات کے بغیر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے برخلاف بغیر وارنٹ گرفتار کیا گیا. پولیس نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے. گھر میں موجود بزرگ خواتین سے بدتمیزی کی گئی. صبح اعجاز چودھری صاحب کو ان کے بھائی کے گھر سے اریسٹ کیا گیا ہے. ان کے بھائی کے گھر پہ 2-3 فیملیز رہتی ہیں. گھر کا دروازہ آ کے توڑا گیا ہے، دروازے پیٹے گئے ہیں، خواتین نکلی ہیں، ان سے بدتمیزی کی ہے. پورے گھر میں الماریاں، درازیں جن کی کوئی تک نہیں ہے ان کو چیک کیا ہے. اعجاز چودھری صاحب یہ بولتے رہے کہ میں سینٹ کا ممبر ہوں، چیئرمین سینٹ کا آرڈر نہیں ہے آپ کے پاس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی یہ خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا ہمیں کسی ہائی کورٹ کی پرواہ نہیں ہے، کون ہے چیئرمین سینٹ، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ گالم گلوچ بھی کی ہے اور دھکم پیل بھی کی. تحریک انصاف کا آج لانگ مارچ ثوابی سے عمران خان قافلہ لے کر اسلام آباد کے لیے نکلیں گے. حکومت نے پی ٹی آئی کا لانگ مارچ روکنے کی تیاریاں مکمل کر لی. اسلام آباد، پنجاب اور سندھ میں دفعہ 144 نافذ. موٹر وے اور جی ٹی روڈ سے راولپنڈی اسلام آباد آنے والے تمام راستے سیل کر دیے گئے. پشاور سے اسلام آباد موٹر وے کو ہارون آباد سے بند کیا گیا ہے. لانگ مارچ کی وجہ سے آج لاہور ڈویژن اور پنڈی میں ہونے والے پرچے منسوخ کر دیے گئے. تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے. اسلام آباد میں ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے فوج طلب کر لی گئی. پنجاب میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے رینجرز بلا لی گئی ہے. مختلف شہروں کے داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے گئے. وزیراعظم شہباز شریف نے ریاست کی ریٹ پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان کر دیا. تحریک انصاف کو کسی صورت لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ. قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا اعلان. پی ٹی آئی کا لانگ مارچ روکنے کے لیے اسلام آباد، پنجاب اور سندھ دفعہ 144 نافذ. ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے فوج طلب، راستے سیل کر دیے گئے. مختلف شہروں سے پولیس کی اضافی نفری اسلام آباد اور راولپنڈی پہنچا دی گئی. پی ٹی آئی کا لانگ مارچ تعلیمی نظام میں رکاوٹ بن گیا. 25 مئی کو راولپنڈی میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے. دونوں شہروں میں میٹرو سروس بھی بند رہے گی. لانگ مارچ روکنے کے لیے مختلف شہروں کے داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے گئے. لاہور میں راوی پل، سگیاں پل اور شاہدرہ پر کنٹینرز لگ گئے. فیصل آباد میں سرگودھا روڈ اور موٹر وے انٹرچینج کو کنٹینر رکھ کر بلاک کر دیا گیا. ساہیاں والا انٹرچینج بھی کنٹینر لگا کر بند. سندھ اور پنجاب کو ملانے والے دریائے ستلج پل اور سرائے عالمگیر میں دریائے جہلم کے تینوں پل بھی مکمل بند کر دیے گئے. سندھ میں بھی جلسے، جلوس، ریلیوں اور عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی.
इमरान खान का मार्च लेकर डी चौक पहुंचने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, अल्लाह के अलावा हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, मौका मिल रहा है, हम गुलाम रहें या आज़ाद हो जाएं, कौम इसे ज़ाया ना होने दे। इमरान खान ने अवाम से आज़ादी मार्च के लिए घरों से निकलने की अपील कर दी। अगर हम अब नहीं निकले तो आइंदा नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। मौका मिला है कि अपने मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद करा सकें। कामयाब हो गए तो इन कठपुतलियों से भी आज़ाद हो जाएंगे। एक ही मुतालिबा है, असम्बली तहलील करें और इलेक्शन कराएं। मेरी आज सारी कौम से अपील है कि आपने इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना। मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद करना जहाद है, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह का हुक्म है। ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, हमेशा के लिए हम इन चोरों से भी आज़ाद हो जाएंगे और ये जो पुतले हैं बाहर से बिठाए हुए हमारे ऊपर, इनसे भी आज़ाद हो जाएंगे। मैं सारे पाकिस्तान के शहरियों को आज एक पैगाम दे रहा हूँ, ऐसा मौका आपको नहीं मिले। कराची के इलाके लियारी में पुलिस का क्रैकडाउन। साबिक एमएनए के कोऑर्डिनेटर समीर बलोच समेत 7 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। कराची में पीटीआई के धरने के पेश नज़र नुमाइश चुरंगी के अतराफ कंटेनर लगा दिए गए। इसी हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं कराची से, जहां पर लियारी में पुलिस का क्रैकडाउन और तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद हमाद से। हमाद, बताइएगा कराची शहर में मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल रही? जी देखिए, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और धरने के पेश नज़र कराची में भी जो है कराची पुलिस को अलर्ट कर दिया है। मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कंटेनर लगाए गए हैं एहतजाज और धरने को रोकने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मज़ार कायद के साथ ही बिल्कुल लाइन ज़रिया पुल पर, जहाँ पर जो है टैंकर्स लगाए गए हैं और टैंकर में जो है पुलिस के एहलकारों को भी जो है बिठाया गया है। साथ ही साथ क्लिफ्टर 3 तलवार पर भी जो है वो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और कारकुनान ने एहतजाज की कॉल दी थी, तो वहाँ पर भी जो है अमूमन अभी तो पुलिस नहीं है सुबह के वक्त, लेकिन दोपहर में जो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नुमाइश चौरंगी, क्लिफ्टन और जो है कराची के कई मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है तैनात कर दी जाएगी। इस वक्त जो है कॉरिडोर जो है 3 से लेके जो है पीपल्स सेक्रेटेरिएट तक जो है वो कंटेनर लगाए गए हैं एहतजाज को रोकने के लिए। जबकि गुज़िश्ता रात जो है कराची पुलिस ने लियारी औरंगी टाउन में भी कार्रवाई की है और लियारी में कार्रवाई करते हुए जो है 7 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें साबका एमएनए भी शामिल हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जो है शहर में दफ़ा 144 नाफिज है और ये जो लोग हिरासत में लिए हैं ये रात को जो है सुबह एहतजाज और धरने की प्लानिंग कर रहे थे, जिस पर इनको गिरफ्तार करके दफ़ा 144 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि कराची का अमन व अमान किसी को जो है वो तबाह करने नहीं देंगे। सुबह से ही जो है पुलिस की नफरी जो है वो तैनात रहेगी। रेंजर्स के जो जवान हैं मुख्तलिफ मकामात पर जो है गश्त भी करेंगे। इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कंटेनर लगाए जाने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। इमरान सबसे बड़ा फितना, इसे कुचलने में साथ दें। मुल्क को फितनाबाजों के हाथों यरगमाल होने से बचाएं। अदालतें ये रवायत ना डालें कि इदारों के खिलाफ बोलने वालों के हक में ही फैसले आएं। जब वो कहता है कि मीर जाफर और मीर सादिक के मैंने चेहरे पहचान लिए हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, ये धमकी वो इस्टेब्लिशमेंट को देता है। ये लॉन्ग मार्च वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहा है। तमाम इदारों को भी इस फितने को पहचानना चाहिए। अदलिया को भी कहना चाहती हूँ कि ये रवायत मत डालें, मुल्क के हक में फैसले करें, सोशल मीडिया को मत देखें। तुम्हारी टर्म्स पे इमरान खान ना इलेक्शन होंगे ना हम हुकूमत छोड़ेंगे। पहले नवाज शरीफ ने तुम्हारी हुकूमत खत्म की थी, अब नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी सियासत खत्म करेगा। वो कप्तान जो डट के खड़ा था वो गिरफ्तारी के खौफ से आज पेशावर में छुप के बैठा है। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए तो होना ये चाहिए कि ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। लॉन्ग मार्च रोकने और रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मुनीर अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई कारकुनों को गैर ज़रूरी हिरासत करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अदालत महज खदशे के पेश नज़र हुक्म जारी नहीं कर सकती।
भारत हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को बेबुनियाद मुकदमे में सजा आज सुनाएगा। भारतीय अदालत ने यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में मुजरिम करार दिया और फैसला किया था कि बुध को सजा सुनाई जाएगी। हुर्रियत रहनुमा ने इल्ज़ामात पर एहतजाज करते हुए कहा था कि वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मुकदमा झूठा और सियासी बुनियादों पर कायम किया गया। यासीन मलिक की सज़ा के खिलाफ मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में भारत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल होगी। भारत के खिलाफ मुजाहरे होंगे। कौमी असम्बली ने भारत की जानिब से हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक पर बेबुनियाद मुकदमे के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यासीन मलिक से इज़हार यकजहती की करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया है कि भारत की जानिब से कश्मीरी आवाम को हकीकी क़यादत से महरूम करने की मज़म्मत करते हैं। ये इंसानी हुकूक़ के हवाले से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नीड प्राइस का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में मुआशी सूरत-ए-हाल पर बात हुई। पाकिस्तान के साथ हमारे इक़्तिसादी और दीगर उमूर में ताल्लुकात हैं। तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान की मदद के लिए शराकतदारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। नए अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें कर रहेंगे। अमरीकी रियासत टेक्सास के स्कूल में फायरिंग, 18 तलबा और एक स्कूल टीचर हलाक। पुलिस ने फायरिंग करके 18 साला हमलावर को हलाक कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक स्कूल में फायरिंग से पहले मुलजिम का बॉर्डर पुलिस से फायरिंग का तबादला हुआ था। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि तवक्को नहीं थी कि ऐसे सानिहात देखना पड़ेंगे। पाकिस्तानी मईशत के लिए सऊदी अरब से खुशखबरी। सऊदी अरब कर्ज के $3 अरब वापस नहीं लेगा। सऊदी अरब ये कर्ज रोल ओवर करेगा। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रकम की वापसी की मुद्दत में तोसी को हतमी शक्ल दे रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का हम इत्तेहादी है। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब का कर्ज फ़िलहाल वापस ना लेने का फ़ैसला खुशाइन करार दिया है। वीडियो पैगाम में कहा, खातम हरमैन शरीफैन के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इस फैसले से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना की तरफ से जो बयान आया है सामने, मैं समझता हूँ कि ये सऊदी अरब की क़यादत बिलखुसूस खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और उनके वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और ताल्लुकात की वाज़ेह दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क़यादत हमारे सिपह सालार कौम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने इन हालात में जिस तरह इन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया है और पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान की रियासत के लिए जिस तरह इन ताल्लुकात की मजबूती को आगे बढ़ाया है, वो भी बिलाशुबा शुक्रिया और खराज तहसीन के मुस्तहिक़। लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब आला पुलिस अफसरान ने शहीद के लवाहिकीन से ताज़ियत की और मुलजिमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी करा दी। वाक़े के बाद घर के मालिक को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में क्रैक डाउन के दौरान शहीद एहलकार कमाल अहमद की नमाजी जनाजा पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में अदा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, IG पंजाब राव सरदार अली खान समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। 5 बच्चों के वालिद शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद के वालिदैन और बच्चे बेबसी की तस्वीर बन गए। अभी ये मेरा भाई फोत हो गया, उसको मार दिया उन्होंने, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं उसके 5, ये अब इनका कौन है? पुलिस एहलकार रात को मॉडल टाउन में साजिद हुसैन नामी कारकुन की गिरफ्तारी के दौरान गोली लगने से शहीद हुआ। वाक़े के बाद एलीट फोर्स ने कार्रवाई करते हुए घर के मालिक साजिद हुसैन को बेटे अकरमा समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इमरान खान ने नफरत की आग पूरे मुल्क में फैला दी है। क्यों कहा जा रहा है ये एक खूनी मार्च होगा? लोगों को धमकियां देना कौन सी सियासत है? सियासत की आड़ में इंतशार फैलाने से कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का ऐलान। कहते हैं इमरान न्याजी को ओछे हथकंडों की इजाज़त नहीं देंगे।
ایکس سروس مین سوسائٹی ریٹائرڈ فوجیوں نے سیاسی استعمال کے لیے نہیں بنائی. لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ آغا نادر خالد کا کہنا ہے ایکس سروس مین سوسائٹی کو سیاست میں مت لے کر آئیں. ہم لوگ پہلے پاکستانی ہیں. ریٹائرڈ فوجی اپنے آئین اور ملک کی حفاظت کریں گے. ہم لوگ پہلے پاکستانی ہیں. ہم لوگ سب سے پہلے اس چیز کا خیال کریں کہ اپنے فوجی زندگی کو سیاست میں مت ڈالیں. اپنے ملک کی حفاظت کے لیے چلیں اور آئین کی حفاظت کے لیے چلیں. ہم میں سے کسی کو بھی کوئی پرابلم ہے, اگر کوئی سیاست میں آنا چاہتا ہے تو ہماری جو فوجی رینک اس کو سائڈ پہ کر کے ایز سول ہم اس کے اندر آئیں اور پھر اس کو. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر مسلح افواج کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. دشمن جو 75 سال میں نہیں کر سکا وہ حالات اس وقت ہو رہے ہیں. ایکس مین سروس ایک غیر سیاسی سوسائٹی ہے. سوشل میڈیا پہ بہت بڑی کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری مسلح افواج کے خلاف, اور جو دشمن 75 ایئرز میں نہیں کر سکا وہ آئی تھنک اس وقت ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے بہت ہی متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو ہماری پاکستان ایکس سروس سوسائٹی ہے, پریشر اس وقت جا رہا ہے, جس کو میں نے انڈین چینل پہ بھی کیا, وہاں بھی میں نے دیکھا, اور ایون ہماری سوسائٹی میں بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے تمام ریٹائرڈ آل رینکس اس وقت, چاہے وہ آرمی سے ہو, نیوی سے ہو, ایئر فورس پہ ہو, وہ ایک اسپیشل پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب کیا ایک پرسنلی فیل کہ ہمارا ایک انڈیویجول رائٹ ہے کہ ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں کسی بھی پارٹی کو جو ہم بہتر سمجھتے ہیں اس کو سپورٹ کریں, اپنا آئینی قانونی حق ووٹ کا استعمال کریں. ہم سب کو ایک بہت بڑی یونٹی کی ضرورت ہے. میں نے کہا یونٹی مینس کہ مسلح افواج سرونگ اور ریٹائرڈ آل ہیو ٹو بی ٹوگیدر ٹو ڈیفیٹ اینمی نیریٹو, جو کہ 5th جنریشن وار میں انہوں نے ہمارے پر اٹیک کیا ہوا ہے. اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. اس پلیٹ فارم کو ہمیں بالکل سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہم نے شو کرنا ہے کہ تمام آرم فورسز اور ریٹائرڈ آرم فورسز کے پرسنلز دے آل ٹوگیدر اینڈ دے اسٹینڈنگ ود دا سرونگ کمانڈر, چاہے وہ چیف آرمی اسٹاف ہوں یا نیول اسٹاف ہوں یا چیف آف ایئر اسٹاف ہوں. اینڈ دیٹ از واٹ وی شوڈ ڈو اٹ. اور ایک نیا امپریشن جو اس کو ہمیں ڈیفیوز کرنے کی بہت سخت. عمران خان کی حکومت آئینی طریقے سے فارغ ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی پہلے سازش اب جہاد پر آ گئے. کہتے ہیں میں نہیں تو کوئی نہیں ہوگا. انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ان کا پلان بہت خطرناک ہے. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پی ٹی آئی قیادت کے بیانات کو معنی خیز قرار دے دیا. کہتے ہیں ایسے معاملات سے نمٹنے کے لیے حکومت تیاری رکھتی ہے. جہاد کے نام پر لوگوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے. پروگرام بولو طلعت حسین کے ساتھ گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے جاتے ہوئے پیٹرول کی قیمتیں فکس کر دیں. 23,000 ارب کا قرضہ بڑھا کر ملکی معیشت کو تباہ کر گئے. صدر کشمیر پریمیئر لیگ عارف ملک نے مقبوضہ کشمیر کے رہنما یاسین ملک کی گرفتاری اور ممکنہ سزا کو غیر قانونی قرار دے دیا. عارف ملک کا کہنا تھا بھارت اوچے ہتھ سے کشمیریوں کے حق کو دبا نہیں سکتا. عارف ملک نے مزید کہا ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز KPL راشد لطیف نے جو اقدامات کہے تھے وہ اٹھا لیے گئے ہیں. یاسین ملک کے ایک بہت بڑا ایک فنڈامنٹل قسم کا فنومنل قسم کا ایک رول رہا ہے تحریک آزادی کے حوالے سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دس از اے بگ ڈفرنس بٹوین آزاد کشمیر اینڈ آکوپائڈ کشمیر, کہ یہاں پہ آزادی کے ساتھ, جیسے لاسٹ ٹائم ہمارا سلوگن تھا کھیلو آزادی سے, آزادی کے ساتھ کھیلیں ہو رہی ہیں, ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, سیاست ہو رہی ہے, ہر چیز آزادی کے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن آن دا کانٹریری وہاں پہ یہ سچویشن نہیں ہے. تو ہم مظفر آباد کے اس گراؤنڈ سے ملک یاسین کی جو سپورٹ ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم بھارت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پیسفل قسم کا کشمیر چاہیے تو اس